اپنے خدا کو بہترین انداز میں پوجنے کے لیے اپنا بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں اور پوری کوشش و کاوش کے ساتھ اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کے چچا نے دیکھا کہ ان کا انداز ابراہیم علیہ السلام سرکار کا عجیب و غریب ہے، گفتار کا انداز بھی عجیب و غریب ہے، گفتار اور طریقہ کار بھی عجیب و غریب ہے، اور جب بھی سوال کرتے ہیں، جب بھی اعتراض کرتے ہیں تو لازوال جواب پاتے ہیں اور بے مثل و بے مثال کمال پاتے ہیں۔ جب ان سے رہا نہ گیا اور وہ بے قرار ہوئے، بے چین ہوئے، ان سے کوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے اور انہیں اپنے خداؤں کا انداز دکھانا کیسے ہے۔ یہ چاند ستاروں کو جھٹلائے بیٹھے ہیں اور ستارے کو جھٹلائے بیٹھے ہیں، قمر کو جھٹلائے بیٹھے ہیں، شمس کا انکار کیے بیٹھے ہیں اور ہماری ان خداؤں کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ آخر ان کی منزل کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، ان کا مقصود کیا ہے اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہ کامل طور پر متوجہ ہو کر، ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کے ارادے کو پانا چاہتے ہیں اور ان کی منزل کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا مقصود کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے جب دیکھا اور ان کے دور کے اندر ایک دن مختص تھا، وہ اپنے خداؤں کی بہترین عمدہ لباس پہن کر، عمدہ کھانے بنا کر میلہ منانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ سارے لوگ چھٹیاں کر کے ایک دن مختص کر کے اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کے پاس چند لوگ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگتے ہیں حضور ہم نے ہمارا طور طریقہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، جس خداؤں کی ہم عبادت کرتے ہیں ایک سے بڑھ کر حسین ہے، ایک سے بڑھ کر اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے کمالات ہیں، ہم اپنے خداؤں کے عجائبات دکھانا چاہتے ہیں اور خوبصورتی ان کے جہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں وہ منظر، وہ گرجے دکھانا چاہتے ہیں، وہ جگہ دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار آسمان کی طرف دیکھ کر، ستاروں کو، سیاروں کو دیکھ کر علم نجوم اس دور کے اندر بہت مانا کرتے تھے اور اسی کی طرف متوجہ ہویا کرتے تھے۔ سیاروں کو، ستاروں کو دیکھ کر اپنے حالات کی آگاہی کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر پلٹ کر فرماتے ہیں ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بخار آنے کو تیار ہے اور میری حالت مرض کے اندر مبتلا ہونے کے لیے تیار ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ علم رکھتے ہیں، کمال رکھتے ہیں اور ان ستاروں کو دیکھ کر نوعیت کو پڑھ گئے ہیں، علم نجوم کا علم رکھتے ہیں اور یہ حالات کی آگاہی لے کر آنے والے خبر دے رہے ہیں، اس لیے یہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، میں تمہارے ساتھ، میں منزل کی طرف، تمہاری منزل کی طرف جا نہیں سکتا اور تمہارے اس خوشی کے اندر میں شریک ہو نہیں سکتا، میں ایسے عمل کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے جب یہی جملے بول کر فرما دیا کہ تم جاؤ تو صحیح، آج تمہارے خداؤں کے ساتھ میں ایسا حشر کرنے والا ہوں، ایسا برتاؤ کرنے والا ہوں، تاریخ اس بات کی گواہی دے گی اور ہر عالم اس بات کی گواہی دے گا کہ پڑھ کر یہ اس بات کا اعلان کرے گا کہ جو انبیاء، رسول، پیغمبر خدا تشریف لے آتے گئے، حق کا پرچار کرتے گئے، باطل کے سامنے ڈٹ گئے، نہ جان کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ پھر کسی طرح کے امتحان کی پرواہ کی، ہر طرح کے امتحان کے اندر ثابت قدم رہ کر اپنے پرچار اور ایمان کی گواہی کا اتنا پرچار کیا، لوگوں کو بتلایا کہ ایک خدا ہے، اسی کی عبادت ہے،
وہ یکتا ہے، بس اسی کی عبادت چلتی ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کی عبادت، نہ کسی کی ریاضت، نہ کسی کی تسبیح، نہ کسی کا سامنے رکوع سجود ہے، بس وہی یکتا ہے، وہی بے مثل و بے مثال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے دیکھا زمانہ جاؤ